الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سنی وہی ہے ٹھیک جو سنت کرے قبول سنی وہی ہے ٹھیک جو سنت کرے قبول ساری خوشی و غم میں رہے متبع رسول سنی وہی ہے جو کرے طاعت رسول کی سنی وہی ہے جو کرے طاعت رسول کی ہوگی اسی کے حق میں شفاعت رسول کی بدبخت ہے جو دین میں بدعت کی راہ لے بدبخت ہے جو دین میں بدعت کی راہ لے اس کو نہیں ہے دل سے محبت رسول کی غیروں کی نسبتوں سے تعلق نہیں مجھے غیروں کی نسبتوں سے تعلق نہیں مجھے کافی ہے یارو مجھ کو یہ نسبت رسول کی مت مانیو مخالف سنت کسی کا قول مت مانیو مخالف سنت کسی کا قول احقر اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی ہے فرض تم پہ مومنو طاعت رسول کی ہے فرض تم پہ مومن و طاعت رسول کی بنیاد دین حق کی ہے سنت رسول کی اللہ رب العالمین کے لیے سبھی طرح کی حمد و ثنا شکر و سپاس لائق و زیبا ہے درود و سلام ہو اے اللہ تیرے بھیجے ہوئے سبھی نبیوں پیغمبر و رسولوں کے اوپر نبی امی محمد ابن عبداللہ کے اوپر خاص طور پر بے شبہ درود و سلام نازل ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ رجب اور ہم مسلمان یہ عنوان اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے بھی ہیں اور مہینوں کے کچھ دن ایسے بھی ہیں جن مہینوں اور جن دنوں کو پا کر کے امت مسلمہ کی اکثریت سیدھے رستے سے بھٹکی ہوئی ہے توحید اور سنت کا جو رستہ تھا توحید اور سنت جو مشن تھا اور ہے توحید اور سنت جو منہج تھا اور ہے اور جو منہج صحابہ ہے جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر کے جاتا ہے جو رستہ جو طریقہ ہدایت کا راستہ ہے صراط مستقیم ہے صراط قویم ہے جادہ حق ہے قرآن و سنت کا راستہ ہے اور یہی راستہ جنت کے دروازے تک پہنچاتا ہے اور اس رستے سے جو بھٹک گئے یا بھٹک گیا بھٹکے ہوئوں کو بسا اوقات جہنم کے دروازے تک بھی پہنچا دیتا ہے اللہ تجھ سے دعا ہے ہماری کہ ہم ایسے اعمال کریں تیری توفیق اور فضل سے جو اعمال تیری رحمت کی طفیل کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں اور ایسے سارے اعمال سے ہمیں دور رہنے کی توفیق دے اور دور رکھ اے مولا
جو رستہ تیری نافرمانی کا ہے، جو طریقہ تیری شریعت سے انحراف کا ہے، جو راستہ ائمہ سلف اتباع متبعین سنت کا نہیں ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جو ضالین ہو گئے، ان لوگوں کا راستہ ہے جو مغضوب علیہم قرار پائے۔ ان سبھی کے رستے سے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، تیری عافیت مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہر گام ہر وقت ہر موڑ پر صراط مستقیم کی ہدایت ہمیں عطا فرما اور اسی پر استقامت بھی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ماہ رجب اور ہم مسلمان، یہ عنوان اس بات کی طرف ہمیں لے کر کے چلنا چاہتا ہے، یہ ہمارے ذہنوں کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ رجب کا یہ جو مہینہ ہے ایک بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی تقدس کو بھی بعض مسلمانوں نے ناپاک کر دیا، اس کے تقدس کو بھی پامال کرنے کی کوشش کی، اور جو رشتہ توحید کا تھا اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہونے چاہیے تھے، اللہ کی رضا جوئی، اس کی رضامندی سے ہٹ کر اللہ کی ناراضگی کے جو اعمال ہو سکتے تھے، شیطانوں کی طرف سے، قوم کے ایجنٹوں ٹھیکیداروں کی طرف سے، اپنا پیٹ پالنے والوں کی طرف سے، نام نہاد اور معصوم مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو برگشتہ کر دیا گیا، اور جو چیز بدعت ہے اسے یہ سنت سمجھنے لگے، جو چیز شرک ہے اسے یہ توحید سمجھنے لگے، جو چیز اللہ کے رسول کے رستے سے ہٹ کر کسی اور کے راستوں کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ لوگ اسے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح رستہ سمجھنے لگے۔ تمام تر تفصیلات سے دور رہتے ہوئے صرف ماہ رجب ہی کے اوپر آنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو رجب لفظی اور لغوی اعتبار سے، کیونکہ بارہا مواقع نہیں ملتے، کہا کس کو جاتا ہے، تو رجب کا معنی خود عربی دانوں نے، عربی لغت ڈکشنریز لکھنے والوں نے یہ طے کیا کہ رجب الرجل رجباً، اس کا معنی ہوتا ہی ہے تعظیم کرنا، ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنا، ایک جو چیز تقدس والی ہے اس کے تقدس کو برقرار رکھنا، محفوظ رکھنا، اسی کو رجب کہا جاتا ہے۔ علماء لغت آگے مزید بیان کرتے ہیں، علماء شرع آگے مزید لکھتے ہیں کہ رجب کے بھی بہت سارے نام زمانے جاہلیت کے اندر تھے، اور اسلام کے بعد شریعت نے رجب کے اس مہینے کو رجب کے نام سے برقرار رکھا۔ چنانچہ رجب کا نام رجم بھی ہے، رجب کا نام حرم بھی ہے، رجب کا نام مقشقش بھی ہے، رجب کا نام مقیم بھی ہے، رجب کا نام رجب العطیرہ بھی ہے، رجب کا نام رجب مضر بھی ہے، رجب کے اس کے علاوہ اور بہت سارے نام پائے جاتے ہیں، منصر الاسنہ بھی اس کا نام قرار دیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے آگے بڑھ کر کے ہم اس چیز کی طرف آئیں گے کہ یہ جو رجب، اس کے اندر بدعتوں کا ارتکاب بدعتی حضرات کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہر سماج کے اندر سبھی طرح کی بدعتیں پائے جائیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ سماج جس پر ہمیں ترے امتیاز حاصل ہے، رہنا چاہیے، لیکن جب کتاب و سنت کے ایک ایک نص کی ہدایت کی روشنی میں ہم اہل الحدیث عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب ہماری یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری نسبت ہے برقرار رہ جائے گی۔ توحید، جس توحید کے ہم دعوے دار ہیں، وہ دعوے داری ہماری برقرار رہ جائے گی، لیکن اعمال سے دور رہتے ہوئے بھی عقائد کے نام پر سماج و معاشرے کے اندر جو گندگیاں پائی جاتی ہیں، جو بدعت و خرافات پائی جاتی ہیں، بدعت و خرافات جہاں سے بھی آئیں، اگر ان کے اوپر ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر آپ کا نام، ہمارا نام اہل الحدیث ہے، صرف نام رکھ لینے سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اس تناظر میں اس چیز کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جن کے یہاں اس طرح کی بدعتیں پائی جاتی ہیں، آخر ان کی حقیقت کیا ہے۔ اگر حقیقت کا نام دیتے ہیں تو لفظ آپ پہلے سے سن رہے ہیں کہ اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بدعتیں ہیں، ایک بدعت نہیں ہے۔ ان تمام کی طرف ابھی کچھ دیر میں ہم آنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر، زمانے جاہلیت کیا ہے؟ اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا جو دور ہے اس کو ہی زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہلی زمانے کے لوگ رجب کے مہینے کا تقدس کس طرح کرتے تھے؟ رجب کا تقدس وہ بھی کرتے تھے، رجب کا احترام وہ بھی کرتے تھے، رجب مہینے کی تعظیم وہ بھی بجا لاتے تھے۔ علماء مفسرین اور علماء شارحین حدیث دونوں لکھتے ہیں
کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ رجب کے مہینے کا احترام کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ایک مشترک چیز ہے کہ رجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے 12 مہینوں میں 4 مہینے جو حرمت کے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کے اندر ایک بندے مسلمان کو ہر طرح کے برائی سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بقیہ جو 8 مہینے میں ہیں ان میں بھی مسلمان اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسپیشلی طور پر یہ 4 جو مہینے ہیں ان میں حتی المقدور کسی بھی طرح سے بندہ یہ کوشش نہ کرے کہ اس سے کسی طرح کی برائی ہو جائے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی جاہلی لوگ اس رجب مہینے کے اندر لوٹ مار نہیں کرتے تھے، چوریاں نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، اور اگر کرنا ہوتا تھا تو ان کا جو ایک غلط عمل ہے اس رجب کے مہینے کی نسبت سے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ رجب کے مہینے کو آگے یا پیچھے کر دیا کرتے تھے، جس کو قرآن کہتا ہے نسیء، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ نسیء کرنا یعنی رجب کے مہینے کو یا تو ماہ رجب سے پہلے لے کر کے لے آنا، یا رجب کے مہینے کو رجب کے کسی بعد میں آنے والے مہینوں میں سے کسی مہینے سے تبدیل کر دینا، تاکہ کھلم طور پر اگر ان کی کسی خاندان اور قبیلے کے ساتھ عداوت و دشمنی ہے، وہ لڑائی جھگڑے کرنا چاہتے ہیں، تو آگے پیچھے کر کے وہ اس مہینے میں جنگ و جدال کر سکیں۔ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، اسے جائز قرار نہیں دیا۔ زمانے جاہلیت کے لوگ رجب کے مہینے کے اندر دوسرا اہم کام جو کرتے تھے وہ ہے روزہ، روزے رکھا کرتے تھے۔ روزہ بھی رجب کے مہینے میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا کسی بھی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے، یعنی ہمیں روزے کا اہتمام رجب کے مہینے میں نہیں کرنا ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ یہ کام بھی کیا کرتے تھے، شریعت نے اس سے ان کو روک دیا۔ رجب کے اندر تیسرا جو ان کا اہم کام ہوتا تھا وہ یہ کرتے تھے کہ رجب کے مہینے کے اندر ذبیحے، نذرانے، قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، اور ان کے یہاں اس کے کئی طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی ساری قربانیاں رجب کے ہی مہینے میں لا کر قربان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ جاہلی لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ اگر ان میں سے کسی بندے نے کسی چیز کو لے کر کے نظر و نیاز مان رکھی ہے تو اپنی نظر و نیاز کو اسی رجب کے مہینے میں ہی پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ کرتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان جاہلی لوگوں کے یہاں جو اپنے جانور پالتے تھے، ان جانوروں کے اندر سب سے پہلے جس جانور کے یہاں پیدائش ہوتی تھی تو پہلا پیدا ہونے والے بچے کو اسی رجب کے مہینے میں ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر۔ چوتھا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کے یہاں اونٹ ہے، اونٹ پال رکھا ہے کسی بندے نے، اور 100 کی تعداد پہنچ گئی اونٹوں کی، ریوڑ 100 کا تیار ہو گیا، تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ کی قربانی اگر انہیں کرنا ہوتا تھا تو رجب کے مہینے میں اس کی قربانی کرتے تھے، یا اس کی جگہ پر کسی ہرن وغیرہ کا شکار کرتے تھے اور اس ہرن کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ شریعت نے ان کے اس تیسرے عمل کو، جس کی بہت ساری نوعیتیں تھیں، اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ آتے ہیں آج کے دور میں کہ آج کا مسلمان اس رجب کے مہینے میں کیا کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے کیا زمانے جاہلیت کے اعمال کے ساتھ ان کے اعمال ملتے جلتے نہیں ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ رجب کے مہینے میں ماہ رجب کے نام پر جو فضیلت ہے وہ ہے کیا؟ فضیلت صرف ایک ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ ماہ رجب حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اس کی تعظیم، اس کا احترام اور اس کا تقدس بالائے طاق نہ رکھ کر کے ہمیں بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، اب جو کچھ کو میں یہی لے لیتا ہوں کہ کیا کچھ کرتے ہیں لوگ رجب کے مہینے میں، اور لوگوں سے مراد ہماری اپنی لغت اور ڈکشنری میں وہ لوگ ہیں جو شریعت کے اصل قالب سے ہٹے ہوئے ہیں، جو کتاب و سنت کی ڈگر سے منحرف ہو چکے ہیں، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، صرف اہل سنت بنے گھومتے پھرتے ہیں، وہی لوگ مراد ہیں کہ رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نمبر 1
روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس رجب کے مہینے میں ان کے یہاں روزے مریم رکھا جاتا ہے، مریم روزہ رکھا جاتا ہے رجب کی 15ویں تاریخ کو۔ کچھ لوگ ہزاری روزہ رکھتے ہیں کہ ایک روزہ اگر رجب کے مہینے میں رکھ لیا ایک دن کا تو اس کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ لکھویں روزہ رکھتے ہیں، کسی نے ایک روزہ رجب کے مہینے میں رکھا تو اسے 1,00,000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس رجب کے مہینے میں، جس کا نام دیتے ہیں صلاۃ الرغائب۔ فضیلت ان کی اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں پہلا جو جمعہ آتا ہے، پہلے جمعے کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں ایک نماز پڑھتے ہیں۔ بچوں کو خاموش کر لیجئے، باہر چلے جائیں۔ صلاۃ الرغائب، صلاۃ الرغائب یہ ایک نماز ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جمعے کو، یعنی رجب مہینے کے پہلے جمعے کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز۔ ہر رکعت کے اندر وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 12 بار پڑھتے ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ کہتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑھ لے گا وہ ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ ہوگا۔ رجب کے مہینے میں ہمارے یہاں اجمیر شریف نہیں تو ہم اجمیر شریر بھی نہیں کر سکتے۔ اجمیر میں چادر چڑھائی جاتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی کے نام پہ نذر و نیاز ہوتا ہے اسی رجب مہینے کی 6 تاریخ کو۔ رجب کی 22ویں تاریخ کو امام جعفر صادق کے نام پر رجب کے کوڑے بھرے جاتے ہیں، یعنی رجبی نذر و نیاز پیش کیے جاتے ہیں۔ رجب کی 27ویں تاریخ کو شب اسراء اور معراج منائی جاتی ہے۔ اور اس رجب کے مہینے کے اندر خاص طور پر ایک جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے، بلکہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ اس کی طرف جا چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عمرہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کی جو فضیلت ہے ثابت ہے، سب کرتے ہیں، لیکن اس رجب کے مہینے میں بھی عمرہ کے نام پر بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے یہاں رجب کے مہینے میں عمرہ کیے جانے والے عمرے کا ثواب دیگر اور مہینوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کو صرف بدعت کا ہی نام دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب اس ماہ رجب کو پا کر ہمیں جو کرنا ہے صرف وہی کرنا ہے کہ جس طرح سے سال کے اور مہینوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام کے حساب سے زمانے کے ایک ایک منٹ کی ہم قدر و قیمت پہچانتے ہیں اور اس کے تقدس کو ہم محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے رجب کے مہینے کا بھی احترام کرنا ہے۔ یعنی آپ جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادات کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کے اوامر کی بجاوری کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم سے جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر کے غیر شعوری طور پر، دونوں صورتوں میں ہر قسم سے ہم مجتنب رہنے کی کوشش کریں گے۔ صرف یہی کرنے کا کام، اس کے علاوہ فضائل کے نام پر، عبادت کے نام پر کچھ بھی اس رجب کے مہینے میں کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے ان سے ہم باز رہیں گے۔ اب جو لوگ یہ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر بدعت کا لیبل ہی چسپاں کیا جائے گا۔ بدعت ہوتی کیا ہے؟ بدعت اب یہ بھٹکاتے ہیں کہ نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ پنکھا نیا ہے، ہوائی جہاز نیا ایجاد ہے، ریل گاڑی نیا ایجاد ہے، سب یہ بدعت ہے۔ بدعت یہ نہیں ہے، علماء شریعت نے بدعت کی ڈیفینیشن، اس کی پریبھاشا اور تعریف جو کی ہے اس سے ہٹ کر کے ہے۔ تعریف یہ ہے کہ آپ کسی عمل کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں اور دل کے اندر منشا یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، اس عبادت کو ہم کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، یہ ہے بدعت۔ یعنی دین کے اندر کوئی بھی کام آپ نیکی سمجھ کر کے انجام دیں گے اور اس کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، حدیث سے نہیں ہے، قرآن و حدیث دونوں میں سے کسی ایک سے بھی نہیں ہے تو یہی بدعت ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر علماء سلف کے اقوال آپ سنیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کھلے طور پہ کہتے ہیں، مفسر قرآن، علامہ زمان، علامہ امت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، ترجمان القرآن ہے، کہتے ہیں ایاکم والتبدع،
لوگوں دین میں بدعتیں ایجاد کرنے سے بچو، دین میں عبادات کے نام پر اپنے اندر نئی نئی چیزوں کی ایجاد سے بچانے کی کوشش کرو۔ فعلیکم بالسنت والاثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے اثر کو، صحابہ سے جو افعال اور اقوال ثابت ہیں ان کے اوپر ثابت قدمی سے جمنے کی کوشش کرو۔ امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہیں، جن کو امام مدینہ، امام دار الہجرہ کہا گیا، وقت کے سب سے بڑے امام و محدث و فقیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی بندہ دین کے اندر دین سمجھ کر کے کوئی چیز انجام دیتا ہے، کوئی عبادت انجام دیتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو اس کے بارے میں دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ عمل، یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے دور میں پائی جاتی تھی یا نہیں۔ اگر صحابہ کے دور سے اس کا کنیکشن ہے تو ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نبی کی سنت سے اور صحابہ کے اثر سے یہ چیز کنیکٹڈ نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کتنی بھی نیکیاں کما لیں، اپنے آپ کو کتنا نیک بن لیں، اپنے آپ کو مجتہد مطلق کیوں ہی نہ سمجھ لیں، نیکیاں پہ نیکیاں کرتے چلے جائیں اور قرآن و حدیث اسے ثابت نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہمارا مقدر ہلاکت اور تباہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رحلت فرما چکے ہیں۔ عمرو بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے روایت کیا، پھر ان کے والد نے کہا کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے دروازے پہ ہر ظہر کی نماز سے پہلے انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے گھر کے دروازے سے باہر آئیں گے تو ہم جا کر کے مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم انتظار ہی کر رہے تھے کہ اچانک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے نکلنے سے پہلے ہمارے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ادھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ابو عبد الرحمن، یعنی اے عبداللہ بن مسعود، آج میں نے مسجد کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، اور وہ چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت اور ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، اے ابو موسیٰ، تم نے آخر کون سی چیز دیکھی؟ اگر وہ چیز تمہیں بری لگی تو تم نے روکا کیوں نہیں، ٹوکا کیوں نہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا، آپ ہمارے ساتھ خود ہی چل رہے، خود ہی اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ ٹولی عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیقوں کی مسجد نبوی پہنچتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری نے دکھایا کہ دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو نماز کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن نماز کھڑی کیے جانے سے پہلے یہ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی حلقے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر حلقے کے بیچ میں، ہر گروپ کے بیچ میں، ہر دائرے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو انہیں تلقین کر رہا ہے کہ لوگوں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو تو الحمدللہ کہتے ہیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ منظر دیکھا تو ان سے پوچھا، اے لوگوں، آخر یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ ان لوگوں میں سے جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ عبداللہ بن مسعود، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ یہ ہمارے حلقے ہیں اور ہر حلقے کے اندر ایک شخص جو بیٹھا ہوا ہے ہمیں اللہ کی تسبیح و تحمید کی تلقین کر رہا ہے، اس کی تلقین کرنے پر ہم بھی الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ تو نیک کام ہے، آپ ہمیں اس سے روکتے کیوں ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کام تو نیک ہے، کام تو نیک ہے، یقیناً تمہارا یہ کام ظاہری طور پر اچھا دکھائی دے رہا ہے، لیکن میرا فتویٰ سنو، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوئے کوئی لمبا زمانہ نہیں بیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر اپنی حیات میں جن برتنوں کو استعمال کیا کرتے تھے وہ برتن ابھی ٹوٹے پھوٹے نہیں بلکہ پرانے تک نہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنا کرتے تھے وہ لباس بھی ابھی پھٹے نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ایک کثیر تعداد ابھی بحیات ہے، اور تم نے ان تمام کے ہوتے ہوئے
دین کے اندر ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا. یہ طریقہ نیا ہے، کام ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تم نے ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جو ظاہری طور پر اچھا دکھ رہا ہے، اور تمہاری نیت یہ ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے تمہیں ثواب ملے گا، یا تم نے ثواب کمانے کے لیے ہی یہ طریقہ اپنایا ہے. لیکن سنو عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ، میں کہتا ہوں کتنے ایسے نیکی کے چاہنے والے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نیکی نہیں دیتا ہے، ان کو ثواب نہیں دیتا ہے، بلکہ ان کو عقاب اور عذاب دیتا ہے. ایسا کرنے کے اوپر ان کو سزا دیتا ہے. کیوں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ رب العالمین کے حکم سے سرتابی کرنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روگردانی کرنے کی وجہ سے فتنہ آئے گا، عذاب آئے گا، اللہ کی سزائیں آئیں گی. اللہ مختلف قسم کی سزاؤں سے بندوں کو دوچار کرے گا، اس لیے کہ راہ نجات، راہ فلاح، راہ فوز، راہ مستقیم صرف وہی راہ ہے جس راہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ نے اس رستے کو اپنایا. صحابہ کے رستے سے بھٹکو گے، بھٹکنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بھی ہے، اللہ کا وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ کی سنت سے اعراض کرو گے، توحید کی ڈگر کو چھوڑو گے، توحید اور سنت کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اللہ جب عاجز آ جائے گا، اللہ عاجز نہیں آتا، لیکن تمہارے اعمال کی نسبت سے اللہ رب العالمین جب اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ بندے کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو اسی طرف پھیر دے گا جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، چاہے یہاں تک کہ وہ جہنم تک پہنچ جائے گا، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ ہمیں کتاب و سنت کا شہدائی بنا، اس کا پابند بنا، مطیع و فرما بردار بنا. ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ کو پہچاننے کی اور شریعت کے جو اصول و قوانین ضابطے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. امت جو گمراہ ہے ان گمراہوں کو اللہ ہدایت دے. امت کے اندر جو جیالے ہیں قرآن و سنت سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اکابر اصاغر کی ان کے ذہنوں میں کوئی پہچان نہیں ہے، دن رات گزر جاتے ہیں کھیل کود کے نام پر، سیر و تفریح کے نام پر. نہ اللہ کے حق کی ادائیگی ہے، نہ بندوں کے حق کی ادائیگی ہے، نہ چھوٹوں سے لگاؤ و محبت ہے، نہ بڑوں کا احترام اور پیار ہے. ہر اعتبار سے نسل نو جو گمراہی کی طرف دی جا رہی ہے، الہ سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت انہی کو ہے. الہ العالمین نسل نو کے ذہنوں کو اس قابل بنا دے کہ صحیح غلط کے اندر تمیز کر سکے. کتاب و سنت کے نصوص نہیں بلکہ رموز کے شناس بن چکے، ان سے شناسائی ان کو حاصل ہو، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر برقراریت نصیب فرما. یہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں پروردگار ان کو ہدایت. ہم بگڑ گئے اس لیے ہر کوئی شخص ہمیں تماشا سمجھ رہا ہے، مزید ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. الہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم بگڑے ہوئیوں کو سدھار دیں، بگڑے ہوئیوں کے دلوں کی اصلاح فرما دیں، ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے، ہم سیدھے رستے پہ آ جائیں. یقیناً اللہ کی مدد آنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے. اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ مدد کرے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. پروردگار جو وفات پا چکے ہیں الہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرما، ان کے اوپر اپنی رحمت خاص نازل فرما. پروردگار عالم جو لوگ بیمار ہیں، شدید قسم کی بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، الہ فوری طور پر ان کو شفائے کامل نصیب فرما، مریضوں کو شفائے کامل نصیب فرما. مولا مریضوں کو مکمل طور پر شفائے عاجل نصیب فرما، کیونکہ وہ بھی صحت و عافیت کے لیے ترس رہے ہیں، تیری عبادتیں کرنا چاہتے ہیں. الہ العالمین قیامت کے روز تیرا سوال ہوگا. سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے، سجدے کرتے نہیں تھے. سوال ہوگا ایسے بھی ہوں گے سجدے کرنا چاہتے تھے دنیا میں، لیکن بیماریوں کی وجہ سجدے نہیں کر پا رہے تھے. الہ العالمین دین کی تڑپ رکھنے والوں، عبادت کا جذبہ رکھنے والوں، قرآن و سنت کے اوپر مر مٹنے والوں کو
صحت و عافیت کی دولت سے نواز، اور سب سے زیادہ جو صحت کی ضرورت ہے الہ العالمین ہمارے دین کو تو باصحت بنا دے۔ ارتداد کی لہریں ہیں، کفر چاروں طرف سے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، اسلام کے ہنماؤں کو مٹانے کی ناپاک سازشیں بنی جا چکی ہیں۔ ایسے عالم میں صرف تیرا سہارا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ جو تو چاہتا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، تیرے چاہنے سے سب کچھ ہونے والا ہے۔ الہا تو ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ تیرے اوپر مر مٹنے والے، تجھے چاہنے والے مٹ جائیں، بلکہ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے چاہنے والے آباد رہیں۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے چاہنے والے بن کر کے ہمیشہ رہیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.